نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ کسی سے ذکر کرتا ہے نا وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اب ہماری زبانوں پر ذکر کس کا ہے؟ اگر ہماری زبان پر ذکر اللہ کا ہے، ہماری زبانوں پر ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اگر ہماری زبانوں پر ذکر اولیاء کا ہے، اولیاء کے سردار حضور غوث پاک کا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میرا دل اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ میرا دل حضور سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ میرا دل اولیاء سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ جب کوئی دل اللہ سے بھی محبت کر لے اور نبیوں سے بھی محبت کر لے اور تاجدار ختم نبوت سے بھی محبت کر لے، ولیوں سے بھی محبت کر لے اور ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم سے بھی محبت کر لے، وہ سمجھ لے کہ پکا مومن ہے، پکا مومن ہے۔ اللہ نے اس کو ایمان کی کاملیت عطا فرما دی ہے، تقوی عطا فرما دیا ہے۔ ان ہستیوں سے محبت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جو محبت کر جائے پھر اس جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو دنیا کی بات تھی کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میرے محبوب نے اگلا مژدہ بھی سنا دیا، اگلی بات بھی بتا دی۔ سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، سرکار فرماتے ہیں جو دنیا پہ رہ کر جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دہاڑے انہی کی صفوں میں موجود ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے یا میرے سمیت کسی کا یہ جی نہیں چاہتا کہ کل قیامت کا دہاڑا ہو، رب سارا منظر دیکھ رہا ہو، حضور کی ذات پاک بھی موجود ہو اور ہم کسی بدماش کی صف میں کھڑے ہوں، ہم کسی عیاش کی صف میں کھڑے ہوں، ہم کسی اغیار کے صف میں کھڑے ہوں، ہم کسی بے وفا اور جفاکار کے صف میں کھڑے ہوں، ہم کسی خطاکار سیاکار یا گناہگار کے صف میں کھڑے ہوں، میرے سمیت کسی کا بھی یہ دل نہیں چاہے گا کہ رب بھی دیکھ رہا ہو اور مصطفیٰ جان رحمت بھی دیکھ رہے ہوں اور ہم ان گستاخوں کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ نہیں دل چاہے گا۔ ہر کسی کا یہ دل چاہے گا جب رب کی رحمت بھی دیکھ رہی ہو، حضور جان رحمت بھی دیکھ رہے ہوں، تو ہم کھڑے ہوں تو پھر اولیاء کے صفوں میں کھڑے ہوں، ہم کھڑے ہوں تو حضور کی محبت کرنے والے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں، ہم کھڑے ہوں تو رب کا خوف رکھنے والے لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں۔ جب بندوں کو یہ صفیں نصیب ہو جائیں نا، رب کعبہ کی قسم ہے پھر اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا، میرا مالک جنت بھی عطا فرما دے گا۔ رات دی وقار یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا پہ رہتے ہوئے سانسوں کی مالا چلتے ہوئے میرے مالک نے اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جب ہم یہاں پر سانسوں کی مالا چلتے ہوئے اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دہاڑے میرا مالک شفقت فرمائے گا، رحمت فرمائے گا۔ جن سے ہم محبت کر رہے ہیں میرا مالک انہی کے صفوں میں کھڑا بھی فرما دے گا، ان کا دیدار بھی عطا فرما دے گا، پھر ان کی سفارش شفاعت قبول کر کے میرا مالک ان کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔